السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریکٹرسٹک آف سینسیشن، کہ حواس کی خصوصیات، کہ جو ہمارے حواس ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہمارا سینس آرگن ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، کہ اس کی کیا خصوصیت ہے، کہ یہ جو اس کا محیط ہے، اس کا سٹیمولس ہے، وہ ہے روشنی۔ تو اس کو یہ ایکسیپٹ کرتا ہے روشنی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کی مقدار کا تعین، اس کا جو پروسیس ہے۔ تو حواس کے سب سے پہلے اسپیسیفک آف سٹیمولس، کے مخصوص مہیجات۔ تو حواس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر حس کے لیے الگ الگ اعلیٰ حس پایا جاتا ہے، جس پر مخصوص مہیجات کی بدولت ہی رد عمل پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، تو سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک اور چکھنے کے لیے زبان آلات حس ہیں، تو جنہیں متعلقہ مہیج ہی متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اب دیکھیں، آنکھوں کے لیے روشنی کی شعاعیں بصارت پیدا کرتی ہیں، تو سماعت کے لیے آواز کی لہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ہر اعلیٰ حس ہے، یعنی کہ ہر جو سینس آرگن ہے، اس کے لیے مقام اعصاب یعنی کہ نرو، اخذات اور مہیجات مخصوص ہیں، کہ ان کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ بھی الگ ہیں، ان کے جو سٹیمولس ہیں جو انہیں افیکٹ کرتے ہیں وہ بھی الگ ہیں، تو ان کی شدت، انٹینسٹی اس کی، تو ہر ایک عضو حس میں مخصوص مہیج ایک خاص حد تک وصول کرنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو انسانی آنکھ کے لیے روشنی کی لہروں کی شدت 385 ملی مائکرون سے 760 ملی مائکرون فی ملی میٹر ہے، ٹھیک۔ تو اس سے کم لہروں پر بصارت واقع نہیں ہوتی، اور اس سے شدید لہریں آنکھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اب جو روشنی کی شدت ہے، اگر وہ 385 ملی مائکرون سے کم ہوگی تو ہماری آنکھیں ورک نہیں کر سکیں گی، اور اگر 760 ملی مائکرون سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر بھی نہیں کام کر سکیں گی۔ تو پھر کیا، اگر زیادہ ہوگا تو نقصان ہوگا، کم ہوگا تو ورک ہی نہیں کر سکیں گی۔ تو باقی حواس میں بھی مہیج یعنی کہ سٹیمولس کی کم سے کم مقدار اور زیادہ سے زیادہ مقدار کی حد پائی جاتی ہے۔ تو آگے ہے ڈیوریشن، زمانیت۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی سٹیمولس ہے، کوئی مہیج ہے، وہ ہم جب اسے پرسیپٹ کرتے ہیں، اس کا ادراک کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے تسلی سے دیکھ لیں، کہ جب تک ہمارا برین تک اس کی انفارمیشن چلی جائے۔ اب ہمارے قریب سے کوئی اتنی تیز چیز گزرتی ہے، ہمارے قریب سے اتنی تیز، ٹھیک ہے جی، تو جس کو ہم نے دیکھنے کا بھی موقع نہ ملے تو ہمیں پرسیپٹ کر سکیں گے۔ ہمیں یہ صرف پتہ ہوگا کہ ہاں بھی کوئی چیز گزری ہے، مگر ہم اسے پرسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ڈیوریشن، ہمیں ضمانت، ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملا۔ اب کمپیوٹر چل رہا ہے، اس کے اوپر پکچر چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تصویر چل رہی ہیں، تو اب تصویر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سیکنڈ درکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تصویروں کا گزرنے کی، ان کی سلائیڈ کی اتنی سپیڈ ہو کہ ہم محض صرف اس کا کلر ہی دیکھ سکیں، لیکن جو اس کا کنٹینٹ ہے، اس کا مواد ہے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے، تو ہم اسے پرسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کو پرسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں اتنا وقت چاہیے۔ تو ہر عضو حس، ہر ایک جو سینسری آرگن ہے، اس میں کسی بھی مخصوص مہیج کی مقدار ایک مخصوص وقت کے لیے محفوظ رکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہر حس وصول کرنے کے لیے ضروری مہیج کے کچھ عرصے کے لیے متعلقہ عضو حس کو متاثر کرے، کہ اب کوئی بھی جو مہیج سٹیمولس ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ اس حس کو، اس سینس کو افیکٹ کرے، کہ وہ اسے سمجھ سکے۔ اب تصویر چل رہی ہے سلائیڈ میں، تو تصویر کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر رکے، تاکہ جو ہمارا آرگن ہے، ہمارا جو عضو حس ہے، سینسری آرگن ہے، کہ اسے پرسیپٹ کر سکیں۔ تو یعنی مہیج وصول ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ عرصہ تک اعضائے حس کو متاثر کرے۔ اب دیکھیں نا، اس کو متاثر کرے، متاثر ایسے ہی ہوگا نا کہ وہ کچھ دیر رکے، تصویر رکے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کوئی پکچر ہی ہے، کوئی پیچیدہ پکچر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کچھ دیر رکے گی، ٹھیک، اس کی مقدار، اب اس میں پیچیدگی کتنی ہے، پیچیدگی زیادہ ہے،
ٹھیک ہے جی، اس میں کمپلیکسٹی زیادہ ہے تو وہ زیادہ دیر رکے گی، اگر کم ہے تو کم دیر رکے گی۔ تو اسی طرح سے ہی وہ مہیج متاثر ہوگا، ہمارا عضو حس، ہمارا جو سینسری آرگن ہے وہ متاثر ہوگا کہ اسے سمجھنے کے لیے، پرسیپشن کے لیے اسے وقت ملے گا۔ تو آگے وسط سپین، تو ہر حس میں کچھ نہ کچھ وسط پائی جاتی ہے جو حس کا پھیلاؤ اور مکانی پہلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر حس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کم رقبے پر اثر انداز ہونے والے مہیج اور زیادہ رقبے کو متاثر کرنے والے مہیج میں امتیاز کر سکے۔ جس طرح ایک انگلی کا دباؤ پورے ہاتھ کے دباؤ سے مختلف ہے، اسی طرح سوئی کی نوک اور چھری کے کٹ میں کی چبھن میں بہت مختلف ہیں۔ تو اس میں ڈفرنس کیا جاتا ہے، چیزوں کے درمیان میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ہمارے جو حس ہے، ہمارے آرگنز ہیں، ان میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر کسی کے اب جیسے کہ لوگوں کو، کچھ لوگ ہیں جن کو کہ کلر بلائنڈنس ہوتی ہے، جن لوگوں سے جو رنگ ہے ان میں فرق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے کہ ان کا جو سینسری آرگن ہے، جو ہماری آنکھوں کا جو سینسری ان کا آرگن ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اس کا ادراک نہیں کرتا ان کلروں کا، ان رنگوں کا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بلو کلر ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میں کلر، آسمانی کلر، ان سب کلروں کے اندر وہ فرق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اب جیسے کہ نیلا جو رنگ ہوتا ہے ڈارک کلر کا، ٹھیک ہے، تو بلیک کلر ہو کالے رنگ کا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق نہیں کر سکتے کہ وہ بلو ہے لیکن تھوڑا سا ڈارک ہے مگر ایک بلیک کلر ہے، تو ان میں فرق نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو حس ہے، جو سینس ہے، اس میں اتنی ابیلٹی نہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے تھریش ہولڈ۔ ہر حس عضویہ کی اہم خصوصیت دہلیز ہے جس کا تعلق ارتاج سے ہے۔ مہیج کی وہ کم سے کم قوت جو کسی حس میں ارتاج پیدا کرتی ہے دہلیز کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حسی دہلیز وہ ہے کہ جس سے ایک مہیج کیا ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ورک کرنے کے ایبل ہوتا ہے، اس کے قابل ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔